الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله دوسری آواز بلند پڑھ کے اپنے جاگنے کا ثبوت دو کہ جاگتے پہ ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اج اسی جڑا موضوع سلیکٹ کیتا ہے وہ موضوع ہے کامیاب کون۔ یہ موضوع سارے پہلے موضوع میں شامل کوئی نہیں سی، لیکن اللہ رب العزت دی فضل تے کرم تے مہربانی دے نال اس موضوع اتنے بھی ساڈا ذکر جڑا نا وہ اللہ تعالیٰ نے سان توفیق دیتی ہے کہ اس موضوع تے بھی کچھ نہ کچھ بیان کیتا جائے۔ یہ انتہائی ضروری موضوع ہے، سن پتہ ہونا چاہیے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اور قرآن کی روشنی دے وچ اسی کوشش کریں گے کہ اس دا صحیح مختصر جے وقت دا بیان کیتا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دی سورہ عصر مکی صورت ہے، اس صورت وچ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے والعصر، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے زمانے دی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تحقیق تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن اس سے آگے اللہ رب العزت نے 4 لوگوں کو الگ کر دیا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق کے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، نصیحت کی، وصیت کی، کس کی؟ حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، وصیت کی، حکم کیا، مشورہ دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟
جن کو اللہ رب العزت نے خسارے والے لوگوں میں سے نکال دیا ہے کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ پہلے لوگ وہ جنہوں نے ایمان میں پختگی دکھائی اور ایمان کے ساتھ کامل ایمان رکھا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اور دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ وہ نیک اعمال کرنے والے بھی، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو پہلے لوگ ہیں ایمان والے، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا آگے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو کہ حق کے ساتھ ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے صرف یہاں پر جو ہے وہ بات کو ختم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ شمس، اس سے پیچھے وہاں پر اللہ رب العزت نے پوری کی پوری 11 قسمیں جو ہے نا وہ کھائی ہیں کہ کون سا انسان کامیاب ہے اور کون سا انسان کامیاب نہیں۔ اور کسی جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے اتنی قسمیں نہیں کھائی۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، سورج کی قسم اور اس کے چمکنے کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم، اور اس کے پیچھے جو آئے، یعنی کہ دن کے بعد، سورج کے بعد جو چاند آیا ہے، اس چاند کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کرے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کرے، واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بنانے والے کی قسم۔ اس کی قسم پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناها، اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس کو پھیلانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو ٹھیک کیا، ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر انسان کے جی میں نافرمانی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ ڈال دی۔ کیا اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی، یعنی کہ اس کو سمجھ دے دی کہ وہ پرہیزگار بننا چاہتا ہے یا گناہگار بننا چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا، یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ جو قد لگایا نا، قد افلح، اس میں یہ مثال سمجھ لیں جیسے آپ کو یقین ہے نا کہ مرنا ہم نے ضرور ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بھی بڑھ کر یقین دلایا ہے قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچا جس نے اس نے اپنے نفس کو صاف کیا۔ پھر آگے رب فرما رہا ہے وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو اپنے نفس کو صاف نہ کیا، نافرمانی کی، اپنے نفس کو پاک نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر تحقیق کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ کامیاب کون ہے۔ کامیاب وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور جس نے اپنے نفس کی ناپاکی کو ختم نہیں کیا بلکہ پاک نہیں کیا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک اللہ کے بندے کا میں عرض کر کے اس کے بعد یہ میں اجازت چاہوں گا۔ میرے خیال سے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہو کہ اللہ رب العزت نے کامیاب کن کو بنایا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی تو آپ بتائیں۔ پہلا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے والعصر کی قسم کھائی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے میں
نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ پھر وہ لوگ جو حق کے ساتھ ہو گئے وہ بھی خسارے میں نہیں، اور پھر جنہوں نے صبر کی تلقین کی وہ بھی خسارے میں نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی اور اپنی قسم کھا کے 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہے وہ انسان، وہی خسارے میں ہے جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو نقصان میں خسارے میں رکھا۔ ایک اللہ کے بندے نے کے پاس ایک چودھری صاحب چلے گئے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں بھی ولی کامل بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ولی کامل بننا چاہتے ہو تو ہمارے پاس ڈیوٹی بڑی سخت ہے، جب ہمارے پاس رہو گے تو پھر یہ ڈیوٹی تمہیں کرنا پڑے گی۔ اس نے کہا جی میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ آپ کے تمام حکم کو مانوں گا اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل بھی کروں گا۔ اب پیر صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمارے ڈیرے پہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ آستانے پہ بیٹھ گیا تو پیر صاحب کے پاس ایک صفائی کرنے والی عورت آتی تھی۔ زمانہ پرانا تھا، گٹر تھے نہیں، وہ گھر میں کچرا وغیرہ بھی ہوتا تھا، کوڑا بھی ہوتا تھا، گندگی بھی ہوتی تھی۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ جب تم صبح کچرا یا گندگی اٹھانے آؤ نا تو یہ ذرا جو چودھری صاحب ہے تھوڑی سی ان پہ بھی گرا دینا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب وہ چودھری صاحب کے پاس سے گزری نا تو اس نے وہ چودھری صاحب کے اوپر تھوڑی سی گندگی گرا دی۔ چودھری صاحب نے وہ آسمان جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیا، گالی گلوچم، اور وہ اپنے چودھری میں تھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا نا تو ادھر سے پیر صاحب اندر سے نکلے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو چودھری صاحب نے کہنے لگا جناب یہ مائی ہے، اس نے ذرا ایسے کیا، فلاں فلاں گندگی گرا دی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، ہم اس کو سمجھا دیں گے، آج کے بعد یہ نہیں کریں گے۔ آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ اب تم دوبارہ نہیں ایسا کرنا۔ پیر صاحب نے صبح 2 دن کے بعد حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، ایک برتن لے لیں اور جو اپنے علاقے کے ہیں نا لوگ ان سے تھوڑے سے پیسے مانگ کے لے آئیں۔ جب وہ چودھری صاحب باہر نکلے تو وہ پیسے مانگنے لگ پہ، مانگتے مانگتے جب وہ اپنے علاقے کے لوگ تھے ان سے مانگتے مانگتے نا پھر وہ چودھری صاحب تھے ذرا مانگنا مشکل تھا، مانگے تو پھر جب شام کو واپس آئے نا تو بڑے خوش تھے، میں نے اتنے پیسے لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن وہ آپ نے پھر فرما دیا جاؤ، پھر چلے گئے۔ عادت تو تھی نہیں مانگنے کی، جب آہستہ آہستہ لوگوں میں گئے تو لوگوں کی باتیں سننا پڑی۔ پہلے تو اپنے تھے نا، ایک پہلے دن تو جب جو آگے چلتے گئے 1 مہینہ گزرا نا پورا تو چودھری صاحب کو اچھا خاصا رگڑا لگ گیا۔ چودھری صاحب سب کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے۔ مہینے بعد جب پیر صاحب کے ڈیرے پہ پھر آ کے بیٹھے نا تو پیر صاحب نے پھر آج مائی کو کہا کہ آج ذرا پھر تھوڑا سا ایک دفعہ گندگی گرا دینا۔ تو پھر گندگی گرائی نا اس مائی نے، تو چودھری صاحب کا پہلے جو کرانٹ تھا نا اس سے تھوڑا ذرا کم کرانٹ ہو گیا۔ پھر ذرا کرانٹ جب کم ہوا نا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو ابھی مسئلہ ہے۔ پھر پیر صاحب اٹھے صبح اگلے دن، آپ نے فرمایا کہ ابھی چودھری صاحب اپنے جانا ہے کام پہ۔ چودھری صاحب پھر چلے گئے، حتیٰ کہ 3 ماہ تک جو ہے نا وہ چودھری صاحب کو بھیجتے رہے۔ جب چوتھی باری آئی نا تو وہ مائی کو آپ نے حکم دیا کہ صبح پھر ایک چودھری صاحب کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ جب صبح مائی نے کوڑا گرایا نا تو چودھری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ گالیاں گلوچم یا اس نے زیادتی کی ہے، آپ نے سرا سے کر دیا چودھری صاحب نے گرا دو، سارا میرے اوپر ہی گرا دو۔ کیا کہا؟ سارا میرے اوپر ہی گرا دو، میں اس سے زیادہ گندا ہوں۔ جب اس نے یہ سمجھ لیا نا کہ میں اس گندگی سے زیادہ گندا ہوں تو جو پیر صاحب نے فرمایا اب کام ہو گیا، اب تمہارا نفس جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے، پاک ہو چکا ہے، اب اللہ رب العزت نے تمہیں پسند فرما لیا۔ یہ بات ہے اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنے کی۔ جب ہم گلی محلے میں چل رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سائیکل والا ٹکر لگا دیتا ہے، ہم باہر نکل کے اس کے منہ پہ 2 تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں گرمی نہیں لگ رہی، اس بیچارے کو گرمی بھی لگ رہی ہے، اگر اس کا دماغ پھر گیا اس گرمی سے پھر بھی ٹکر لگانا اس کا بنتا نہیں تھا، لیکن اگر غلطی سے لاگ بھی گئی ہے تو آپ ہی اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ صبر جو ہے نا، یہ صبر سیکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کے جو انبیاء آئے ہیں نا انہوں نے کیسا صبر سیکھا ہے، کیسا صبر دکھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر دیکھ سکتے ہیں، میں نے بیان بھی کیا پچھلے دنوں میں۔ آپ نے 950 سال تبلیغ کی،
مار بھی کھائی، اپنے آپ کو جھوٹا بھی کہلوایا، مجنون بھی کہلوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے آپ کا مقابلہ شروع تھا، آگ میں گرایا گیا، جلا وطن کیا گیا، کیا کیا نہیں برداشت کیا آپ نے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، شروع سے لے کر زندگی کے آخر تک فرعون کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ پھر حضرت پیارے محبوب علیہ السلام طائف میں آپ نے کیا کیا نہیں برداشت کیا۔ اس امت کے والی، اس کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے برداشت نہیں کیا، صرف ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ جب تمہارے اندر برداشت اور صبر کا مادہ پیدا ہو جائے گا تو تمہارا نفس صاف ہو جائے گا۔ تمہارا نفس اور صاف اور پاک جب ہو جائے گا تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب کوئی بھی شخص تمہارے اوپر انگلی کھڑی کرے تو اس کو کہو کہ تم ٹھیک ہو، میں غلط۔ ٹھیک بے شک آپ ہی ہوں، لیکن کم از کم اس کو صبر دکھانے کے لیے آپ ایک بار ضرور کہہ دیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم بھی فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس نے صبر کیا وہی کامیاب ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔